اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم اصل میں ایک نشست کا انعقاد کر چکے ہیں جس میں سورہ فاتحہ کی پر گفتگو ہو چکی ہے، ترجمہ اور مختصر تشریح بھی ہو گئی، اور یہ جو آگے ہم 4 صورتیں پڑھنے والے ہیں اگلے دنوں میں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان کا جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط و تعلق ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے یعنی پہلا حصہ، یعنی جو 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر جن مضامین کا بیان ہے اس پر بھی تمہید گفتگو ہو چکی ہے۔ ابھی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلے 4 رکوع، کوشش یہ ہوگی کہ پہلی 4 تراویح میں یہ 4 رکوع ہم پڑھیں۔ ان کا مرکزی جو مضمون ہے وہ در حقیقت مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے تقریباً 20 پارے ہیں جو نازل ہو چکے ہیں۔ ایمانیات کے مباحث بہت وضاحت کے ساتھ کھل کر تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں مکی قرآن میں، اور جس طرح کے کرداروں کا یہاں پہ آگے ذکر آ رہا ہے وہ مکے میں موجود تھے، خاص طور پہ پہلے رکوع میں جن کرداروں کا ذکر آ رہا ہے، دوسرے رکوع میں جن کرداروں کا ذکر ہے یہ مدینے میں تھے، اور تیسرے اور چوتھے رکوع میں مکی قرآن کی جو اصل دعوت ہے اور جن بنیادوں پر اور اساسات پر کھڑی ہے ان کا بیان ہے۔ تو یہ 4 رکوع جو ہے اب ہم پڑھنے چلے ہیں، ان کا ایک میں نے مختصر سا اجمالی سا جو ہے نا وہ مضامین کا خاکہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر دیا، اگرچہ کہ رات بھی یہ مضامین بیان ہو چکے ہیں۔ اب بس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں اسی لیے انہیں قطع کر کے پڑھتے ہیں، علم نہیں پڑھتے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، اس لیے انہیں مقطعات یعنی وہ کہ جو منقطع ہیں، مل کے نہیں پڑھے جاتے۔ اب یہ اس زمانے کی جو بھی تحریر تھی یا جو کلام تھا اس کے اندر یہ کوئی معروف طریقہ تھا، آج ہمیں نہیں معلوم اس کی کیا علامت ہوتی ہے، اس کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کوئی کسی صریح حدیث میں اس کا ذکر آیا نہیں، لوگوں نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ معنی جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے وہ معنی ہم حتمی نہیں قرار دے سکتے، بہرحال ایک رائے ہے کسی کی ہوگی، لیکن یہ کہ حتمیت کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم کہ ان الفاظ کے، ان حروف کے معنی کیا ہیں۔ اور بھی قرآن مجید کی صورتیں ہیں جن میں یہ آئے ہیں، جہاں پہ 3 ہیں، بعض جگہوں پر 1 بھی آیا ہے جیسے کاف ہے، بعض جگہوں پہ 2 بھی آئے ہیں جیسے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، بعض جگہوں پہ 3 آئے ہیں جیسے یہاں بھی ہے، اگلی صورت میں بھی ہے، اور صورتوں میں بھی ہے، کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، اور اسی طرح 4 بھی آئے ہیں، 5 بھی آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، 5 بھی آئے ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، مراد ہے کہ وہ عظیم کتاب، وہ اللہ کا عظیم کلام کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک نہیں مطلب کہ اس کے کتاب ہونے میں شک نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے میں کوئی شک نہیں، اس میں جو مضامین بیان ہوئے ان میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ جو کلام کا انداز ہے نا بالکل شروع میں، تو انسان کوئی بھی جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہو یہ انداز اختیار نہیں کر سکتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جو بھی ایک معقول آدمی ہوگا وہ بات ایسے ہی کرے گا کہ مجھے سمجھ یوں آئی ہے، میرے خیال میں اس طرح ہے، میری رائے میں یوں ہے، دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، اور جو دوسری رائے ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو لیکن میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں۔ تو آدمی جب بھی بات کرتا ہے اپنے نقص علم کے ساتھ کرتا ہے، وہ کبھی بھی حتمیت کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ یہ انداز اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کا علم حتمی ہو، جس کے علم میں ہر شے ہو، وہ یہ انداز اختیار کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جس کے علم میں کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، تو انتہائی احمق آدمی ہوگا جو اس طرح کی بات کرے۔
یا پھر وہ ہوگا کہ جسے واقعی کل کا علم ہو، اور ظاہر ہے جو رب العالمین ہے وہ بکل شیء علیم ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، لہٰذا وہ جب یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو وہ بات 100% درست ہوتی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جو صرف متقین کے لیے ہدایت ہے اور جو لوگ ہیں جو گویا سرکش ہیں ان کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ لیجئے کیا بات ہے۔ بات جو کہی جو لوگ مخاطب ہیں، اولین مخاطب ہیں، تو کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم خدا کو نہیں مانتے، نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کس نے بنائے، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے بنائے، اللہ کو مانتے ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ اہل کتاب نصارہ ہوں یا یہود ہوں، تو کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ تو جن اہل کتاب کے دل میں یا جن مشرکین کے دل میں کوئی خدا خوفی کسی درجے میں ہو، ان پر یہ کلام اثر کرے گا۔ جو بالکل نہ ڈر ہوں، نہ چنت ہوں، بے فکرے ہوں، جنہیں پرواہ نہ ہو آخرت کی اور کل کی، تو وہ ان پر یہ کلام بے اثر ہے۔ کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، ان پر یہ اثر نہیں کرے گا۔ اسے یوں سمجھ لیجئے، دیکھیں کتنے لذیذ کھانے ہوتے ہیں، طلب کس کے اندر ہوگی؟ وہ کھانا کھانے کی جسے بھوک لگی ہو۔ جسے بھوک ہی نہ لگی ہو، جتنا لذیذ کھانا لا کے اس کے سامنے رکھیں اسے الٹی آئے گی، کیونکہ ویسے پہلے ہی وہ جو ہے گردن تک بھر چکا ہوا ہے کھٹا، تو اب مزید کیا کھائے گا؟ تو جس کو فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز سمجھنے کی، تو وہ کیوں سمجھے گا؟ اس کے اندر سے سمجھے گا وہ جس کے اندر کوئی کسی درجے میں کوئی جو ہے وہ طلب موجود ہوگی۔ پھر یہ قرآن اسے اٹھا، کوئی بیج ہوگا جسے تناور درخت بنائے گا، سرے سے بیج ہی نہ ہو تو وہ پھر اس کے لیے یہ کلام نرم و نازک بے اثر ثابت ہوگا۔ تو یہاں متقین سے مراد آخری درجے کا تقویٰ نہیں ہے، بلکہ متقین سے مراد وہ تقویٰ جو ایک طلب صادق پر دلالت کرتا ہو، اس تقویٰ کا ذکر ہے۔ پھر وہ اس تقوی کو 4 چاند لگا کر وہاں تک لے کے جائے گا، جیسے ابو بکر کے تقویٰ کو لے کے گیا، جیسے عمر کے تقویٰ کو لے کے گیا، اور وہ تقویٰ اسے درجہ احسان تک پہنچائے گا کہ جس میں بندگی اللہ کی یوں کی جاتی ہے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ لیکن ابتدائی درجہ وہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں طلب صادق ہدایت کی پائی جاتی ہو، اہدنا الصراط مستقیم مانگتا ہو، جس کے اندر یہ ڈیمانڈ ہی نہ ہو صراط مستقیم کی، اس کو یہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم جو کہا تھا اس کا جواب ھدی للمتقین، وہ جو صراط مستقیم مانگتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں ان کی 3 صفات آئی ہیں۔ نماز قائم رکھتے، یؤمنون بالغیب، غیب کا یہ کو مانتے ہیں، اور غیب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ غیب کو ماننے کا مطلب یہ دیکھیں ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہر شے حاضر اور موجود ہے، مشہود ہے۔ غیب ہمارے لیے کیا غیب ہے؟ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا وہ غیب ہے۔ فرشتے نہیں آتے، جن نہیں آتے، دوزخ جنت نہیں آتے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں آتا، قبر میں کیا ہوگا نہیں آتا، یہ سب غیب ہے۔ جو معلوم کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہمارے سامنے ٹھوس کائنات، یہ ہمیں معلوم ہے۔ خالص جو سائنٹیفک طریقہ کار ہے، یعنی اس کے مطابق جو شے ہمارے حواس کی گرفت میں آئے وہ ہے، جو حواس کی گرفت میں آئے وہ نہیں ہے۔ تو ان کی اس کے برعکس سوچ ہوتی ہے کہ جو حواس کی گرفت میں آ رہے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ کل نہیں ہے، اس کے سوا بھی کچھ ہے۔ اللہ ہے، آخرت ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ کا پیغام ہے، یہ سب غیب ہے۔ تو یہ دیکھیے آج کی سوچ ہے اس سے بالکل مختلف سوچ ہو جاتی ہے، یؤمنون بالغیب۔ آج کی سوچ یہ ہے کہ جو ہمارے حواس کی گرفت میں آئے گا اسے مانیں گے، اس کے سوا نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہیں کریں گے، آج ہمیں نہیں معلوم، شاید کل معلوم ہو جائے۔ بہت جو نا موڈسٹ قسم کا جو سائنٹسٹ ہوگا وہ یہ انداز اختیار کرے گا، آج نہیں معلوم کل معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آج کے دن تو انکار ہو گیا نا اس شے کا، وہ آج تو گویا آپ نے نہیں مانا، نہ انکار کرنے کے باوجود بھی نہیں مانا۔ تو یہ آج کا تصور ہے۔ آج کے اس تصور کے تابع انسان کے لیے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا، اس کے باوجود ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی گرفت میں نہیں آتی۔ تمام تر دوربینوں کے باوجود جو نظر نہیں آتی اس کو بھی مانتے ہیں، اور وہ کون سے حقائق ہیں؟ وہ ایمان کے حقائق، یعنی غیب کے حقائق، یعنی جن کو ہم اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ان چیزوں کو ماننا، یہ ایک مزید اضافی صلاحیت ہے کہ ان دیکھے خدا کو ماننا، جو آپ کی گرفت میں نہیں آتا، عقل میں نہیں سماتا، اس کو مان لینا۔ تو پہلا وصف یہ ہے یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُ، اور میں بتا چکا ہوں کہ مشرکین بھی مانتے تھے، یہ یہود بھی مانتے تھے اور نصارہ بھی مانتے تھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ماننے کا مطلب صرف تصوراتی طور پر ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن بھی رکھنا، تعلق بھی رکھنا، اس کا ذریعہ نماز ہے۔ ہماری شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، موسوی شریعت میں بھی تھی، اسی طرح نماز پڑھنے کا ان کا اپنا طریقہ تھا، یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا کوئی نہ کوئی جو بھی طریقہ ہے وہ نماز کے ذیل میں آئے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اور رزق سے مراد کیا ہے؟ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، بلکہ جو صلاحیتیں دی ہیں، جو استعدادات دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، جو ان کو ہم نے جو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی ان کو قوت کار دی ہے، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ جو سمجھ دی ہے وہ بھی رزق ہے، جو ہدایت دی ہے وہ بھی رزق ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کنجوس نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے ہی رکھیں۔ ہمارے کتنے حکیم لوگ ہوتے ہیں، کئی نسخے لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے شاگردوں کو نہیں بتاتے۔ دیکھیں نا، وہ بھی ایک رزق آگے بانٹا تو نہیں نا، اس رزق سے خود فائدہ اٹھایا، دوسروں کو نہیں دیا، تو ایک سمجھ بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں یعنی اسباب کی سطح کی دی ہیں، مال و دولت و اسباب دنیا دی ہیں، وہ بھی رزق ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اس میں سے کھپاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کل انٹلیکچوئل رائٹس کا تصور ہے نا، کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی شے سکھائی ہے اور یا کوئی شے بنائی ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے آپ رائٹ حقدار ہیں کہ اس کے عوض آپ کچھ معاوضہ لیں، یہ فی سبیل اللہ کریں۔ جیسے وہ ذوالقرنین نے دیوار مفت بنا کے ان کو دے دی تھی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو یہ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے استعدادات کو، اپنے مال و اسباب کو، یہ یعنی ان کو دنیا کی محبت ایسی نہیں ہے کہ وہ اسے جوڑ کے رکھیں اور کنجوس ہوں، بلکہ یہ کہ وہ اللہ کی خاطر محبت رکھنے کے باوجود اللہ کی محبت میں اسے لگا اور کھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو تین وصف آ گئے آپ کے سامنے کہ دنیا کے عام ٹرینڈ سے ہٹ کے ان دیکھے حقائق کو ماننے والے، اس سے کوئی تعلق برقرار رکھنے کے لیے کچھ پریکٹسز کرنے والے، اور مزید یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انہیں صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نچھاور کرنے والے۔ یہ تین بنیادی اوصاف ہیں متقین کے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یا مزید اس کی تشریح آ گئی، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو اتارا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یعنی یہ کہ قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے واضح طور پر اشارہ ہو گیا ان کی طرف کہ جو پہلے سے ایک کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے کہ آگے آ رہے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی یہود اور نصارہ تو اس پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے، نہ تورات ہو یا انجیل ہو اس پر۔ اب یہ جو نیا اترا ہے اگر ان کا تعلق اللہ سے ہے تو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ جس خدا نے تورات اتاری، جس خدا نے انجیل اتاری، اسی نے قرآن اتارا، تو اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو پھر کیوں نہیں مانیں گے آپ قرآن کو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ اور اگر آپ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے خدا سے بڑھ کر آپ کا جتھا ہے، آپ کا گروہ ہے، آپ کا فرقہ ہے، آپ کی پارٹی ہے، وہ بڑی ہو گئی ہے خدا سے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب یہ اضافی اسی ایمان کی یؤمنون بالغیب کی مزید جو تشریح آئی ہے، اس میں آخرت کا جب ذکر آیا تو اس میں یقین کا ذکر آیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان تو ماننا ہو گیا، یوقنون یقین کرنا ہو گیا، یعنی اس کو ہر وقت مستحضر رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ نے اتارا ہے، اس کو ماننے کا مطلب اس پر عمل کرنا، اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ دنیا کا نقصان ہے۔ سچ بولو تو نقصان، دیانتداری سے کام لو تو نقصان، امانت داری کرو تو نقصان، یہاں تو دنیا میں وہ سچے رستے پر چلنے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ انسان اس رستے پر نہیں چل سکتا، وہ جو صراط مستقیم ہے، جب تک کہ اس کا آخرت پر یقین نہ ہو، اس کی نگاہ آخرت پر جب تک نہیں جمی ہوئی ہو، تو یہ صرف دنیا ہی تک اس کا علم محدود ہو، تو پھر وہ یہ قربانی نہیں دے سکتا صراط مستقیم پر چلنے کی۔ اس میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، شدائد آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ نہیں جھیل سکتا اگر آخرت پیش نظر نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ ایک یقین درکار ہے۔ جیسے ہمیں آج یقین ہے ہم صبح کریں گے، حالانکہ نہیں پتا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن صبح کی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ صبح ہی کی نہیں کرتے ہوتے، 20 سال بعد کی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا ایک یقین جو ہے وہ آخرت کا ہو، اس کی بھی پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو، مریں گے، وہ منکر نکیر کا سامنا کریں گے، پھر حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوال جواب ہوگا، اس کا یقین ہوگا، پھر بندہ الٹا کام کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو عمل کے لیے آخرت کا یقین درکار ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے رب کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں
جن پر تیرے رب کا انعام ہوا، جو اب تیرے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہ نہ ضالون ہیں نہ مغضوب علیہم ہیں، بلکہ یہ فلاح پانے والے ہیں، بامراد ہونے والے ہیں، اپنی کامیابی تک پہنچنے والے ہیں، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہ ہے جو مکے میں 20 جو پارے اترے، یعنی 12-13 سال کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اس محنت کے نتیجے میں چھٹ کے کچھ لوگ علیحدہ ہو کر اس کردار کے حامل بن گئے۔ یعنی یہ صرف نرے الفاظ نہیں ہیں، ایک جماعت موجود ہے مکے میں، مدینے میں جب یہ آیات اتری ہیں جو ان الفاظ کا مصداق کامل ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ ان الفاظ کا مصداق ہیں، گویا عملی نمونہ ہیں، مجسم یہ الفاظ ہیں ان کی شخصیتوں کے اور ان کے کردار کے اندر۔ اس کے برعکس بھی ہیں کچھ لوگ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی نہیں مانا، انکار کر دیا، ان کے پر برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ سمجھائیں تب بھی نہیں لائیں گے، نہ سمجھائیں تو خیر نہیں لائیں گے، پھر جیسے جس حالت میں پہلے تھے اسی حالت میں رہیں گے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اتمام حجت ہو گیا۔ اتمام حجت کا مطلب کیا کہ ایک آدمی ہے جو ناسمجھی سے کوئی غلط کام کر رہا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فرض کریں رہبانیت اختیار کر لی تھی نصارہ نے، تو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح اگر جمعے کے دن کو بدل کے ہفتے کا دن اختیار کر لیا تھا تو وہ بھی کوئی اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، اپنی سمجھ کے مطابق جو انہیں بھلا لگا وہ انہوں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عرصے تک انہیں چھوٹ دیے رکھی کہ ٹھیک ہے ہفتہ ہی تمہیں پسند ہے تو وہی چلتا رہے۔ انہوں نے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کے لیے روا رکھا، نہیں روکا، ٹھیک ہے کرتے رہو اوکے۔ لیکن یہ کہ اب اللہ کی طرف سے جب یعنی یہ سارا کچھ ناسمجھی میں ہو رہا ہے، ان برکات سے واقف نہیں ہیں۔ اب جب محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں دن ہفتے یا اتوار کا نہیں ہے، دن جمعے کا ہے، بابرکت دن۔ وہ بتا رہے ہیں کہ قبلہ اصلاً یہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ یہ کہ بیت اللہ ہے، اور ابراہیم کا قبلہ بھی یہی تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو یہ جو جب یہ اس طرح اللہ نے وضاحت کر دی، بتا دیا، کان کھول دیے، اس بات سمجھ میں آ گئی، تو اب اس کے بعد بھی اگر جو اپنے سابقہ طریقے پہ ڈٹا رہے، یہ ہے وہ شخص کہ جس پر جو اتمام حجت کے بعد بھی یعنی وہ نافرمان رہا۔ پہلے اگر وہ وہی کام کرتا رہا تو اللہ کے ہاں اس کی چھوٹ ہے، لیکن جب اللہ نے سمجھا دیا اپنے رسول کے بعد، اب وہ چھوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ پرانے طریقے کو اللہ کے سامنے اس کو سند کوئی باقی نہیں رہی، اور یہ ہے گویا اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو گئی، قطع عذر ہو گیا۔ تو یہ ان کافروں کا ذکر ہے جن پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کی گئی ہو، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور یہ ہر دور کی جو بھی حضور کے بعد جو آپ کے امتی ہیں ان کے ذمے ہیں کہ کافروں کو سمجھائیں، اس طرح سمجھائیں جیسے محمد رسول اللہ نے سمجھایا تھا۔ اس سمجھنے کے بعد بھی نہ مانے، اب وہ اصلی والے کافر ہیں۔ پہلے وہ قانونی کافر تھے، اب وہ حقیقی کافر بن گئے، تو یہاں ان حقیقی کافروں کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اگر تو سارے کافروں کے دلوں پر مہر ہو گئی ہو تو پھر دعوت دینے کا فائدہ کیا، پھر سمجھانے کا فائدہ کیا، پھر تبلیغ کا فائدہ کیا؟ تو سب کافروں پر مہر نہیں ہو گئی، جن کو تبلیغ کر دی گئی، جن کو دعوت دے دی گئی، جن کو سمجھا دیا گیا، اس کے بعد بھی نہیں مانے، ان کے دلوں پر مہر ہوئی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ اب دلوں پر مہر کرنے کا مطلب وہی جو ہم نے کل سمجھا تھا کہ وہ جو ان کے اندر جو ہے نا ایک ڈیوائس لگائی گئی تھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی، وہ اس ڈیوائس کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اب جتنے بھی سگنلز کی بمبارمنٹ ہو وہ ریسیو ہی نہیں کر سکتے، ان کے دل پر مہر ہو گئی، یعنی یہ کہ اب ان کا جو ریسیپینٹ ہے وہ خراب کر دیا گیا ہے، وہ کرپٹ ہو گیا ہے، اب وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے دل پر مہر ہونے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، دھڑکنا بھول جائے تو مر جائیں، دھڑک تو اب بھی رہا ہے، لیکن وہ دل کے اندر جو اللہ نے قابلیت رکھی تھی اپنا پیغام سمجھنے کی، وہ قابلیت اللہ نے سلب کر لی ہے، یہ مہر ہو گئی ان کے دل پر۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر باتیں سنتے ہیں، دنیا کی باتیں سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کنسپچول، جو وہ بندہ جو تخیلات میں بات کو سمجھ سکتا ہو، ایک چیز فی الواقع موجود نہیں ہے لیکن اس کو اپنے تصور میں لے کے آ سکتا ہو،
یہ اب ان کی سمجھ سے اوپر سے گزر جاتا ہے، انہیں ان کے سروں سے گزر جاتی ہیں ایسی باتیں، ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، تو گویا ان کے کان یہ باتیں سننے سے نامانوس کر دیے گئے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، وہ ایک آنکھ وہ ہوتی ہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو یہ اب ان کی جو نگاہ ہے وہ اپنے توہمات میں الجھی ہوئی ہے، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے اندر ہی الجھ کے رہ گئی، جیسے آج کے سائنسدانوں کی الجھ کے رہ گئی ہے، جیسے آج کی تہذیب کے جو سارے جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، رہنما ہیں، ان کی الجھ کے رہ گئی ہے۔ ساری سوچ ذالک مبلغہم من العلم، اس دنیا کی زندگی کی حد تک محدود ہے، اس سے آگے دیکھنے سے عاجز ہے، نہیں دیکھ پاتی۔ تو گویا یہ کوئی آنکھ کے آگے پردہ آ گیا۔ پردہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس دنیا کو نہیں دیکھتے، اسے دیکھتے ہیں، اس سے آگے جو دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ مفقود کر دی گئی، وہ اب ان کی ریچ میں نہیں رہی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان پر بڑا عذاب ہے۔ یہ صلاحیت وہ دور دیکھنے کی اللہ نے سب کو دی، لیکن جب ان کو صحیح طرح سے وہ بات سمجھائی جائے اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد بھی ان کے کانوں پہ جوں نہ نینگے تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں۔ اب وہ بس دنیا کے اعتبار سے ایک لائق فائق سیانہ آدمی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آخرت کی باتیں اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی، سر سے گزرتی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دو گروہوں کا ذکر ہو گیا جو قرآن کے مخاطب بنے، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس نے قرآن کی دعوت کو قبول کیا، وہ مفلحون ہو گئے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے اسے رد کیا، سوچ سمجھ کے رد کیا، سمجھ کے نہیں مانا، تو یہ وہ ہو گئے کہ جن کو جو کافر ہوئے اور جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب تیسرا گروہ ہے، یہ تیسرا گروہ سمجھ لیجئے صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ یہودیوں میں بھی ہے، کیونکہ یہودی بھی دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر شریعت موسوی چل رہی ہے، اور وہ ان کے بڑے بڑے دبنگ عالم دین موجود ہیں، بڑے فقہ کے بہت بڑے جو ہیں وہاں پہ ستون موجود ہیں، روحانیت کے بہت بڑے بڑے تھم ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کردار کی وہ پختگی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنے مفادات سے اوپر اٹھ سکے۔ دیکھیے مفادات ایک تو یہ ہوتے ہیں نا، کاروبار مفاد ہے، نوکری مفاد ہے، تعلقات بھی تو مفاد ہوتے ہیں۔ میرا ایک جو ہے نا سوشل فیبرک ہے، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، تعلق ہیں، اب یہ اگر فرض کریں میں کوئی نیا موقف اختیار کرتا ہوں سارے مجھ سے ناراض ہو جائیں، یا تو سیاسی بنیادوں پہ گھر میں تقسیم ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص اپنے مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی رائے دیتا ہے جو گھر والوں کو پسند نہیں، تو کتنا بڑا جہاد ہے جو اسے گھر کرنا پڑ جائے گا، کتنی بڑی مخالفت ہے جو اسے گھر سے جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جرت کتنوں میں ہوتی ہے؟ دوست احباب چھوٹنے کا خطرہ ہو، رشتہ دار چھوٹنے کا خطرہ ہو، اور پھر سب سے بڑے خطرے میں کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی منصب ہو، کوئی لوگ اسے پسند کرتے ہوں، اس کی فالوئنگ ہو، فین فالوئنگ ہو، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کرے جو اس کے فالوورز کو پسند نہیں ہو، اور پھر خطرہ یہ ہو کہ ایک دم جو ہے نا اس کے آج کل تو وہ پیج کے ریچ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو کہیں وہ کم ہونا ہو جائے، رپورٹ نہ ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے وہ حق بات کہہ نہ سکے، تو مجھے بتائیں نا یہ بھی مفاد ہے یا نہیں ہے؟ تو مفادات کو صرف مال و دولت تک محدود کر کے نہ رکھیں۔ جو بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، جن سو کارڈ لیڈر، وہ در حقیقت وہ ان پھندوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کہنے کو آزاد ہوتے ہیں، ان زنجیروں نے انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہرکل کی زنجیر تھی، یہ ابو جہل کی زنجیر تھی، یہ اسی طرح علماء یہود کی زنجیر تھی، جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے کہ اپنے اگر لوگوں سے ہٹ کر ہم نے کوئی موقف اختیار کر لیا تو ہماری وہ جو فن خانی ہے، وہ جو ہماری سرداری ہے، وہ جو ہماری پیشوائی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہ مسئلہ صرف عبداللہ ابن ابی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہودیوں کے علماء کا بھی ہے، یہودیوں کے بڑوں کا بھی ہے، ابو عامر راہب کا بھی ہے، یہ کعب بن اشرف کا بھی ہے۔ تو اگلے رکوع میں یہ غلط فہمی نہ رکھیں کہ یہ صرف عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کا ذکر ہے، یہ جو اہل کتاب کے اندر بھی اس طرح کا کریکٹر ہے، یا تو صاف کہیں نہیں مانتے چھٹی، یا یہ کہ نہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہمیں آپ کے ایک ایک حرف سے اتفاق ہے، لیکن اکیلے بیٹھ کے ہم آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں گے، پبلکلی یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب لوگوں کو تو ہم گمراہ کرتے رہیں گے بدستور، لیکن آپ کو بھی راضی رکھنے کے لیے اکیلے بیٹھ کے آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ایک ایک لفظ سے ہمارا اتفاق ہے۔ یہ ہے وہ ڈیول پرسنالٹی کہیں یا سپلٹ پرسنالٹی کہیں کہ جو ادھر بھی پورا اور ادھر بھی پورا، یہ ان کا رکوع ہے۔ وہ ہم میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہودیوں میں بھی تھے، وہ اس وقت مسلمانوں میں بھی تھے، آج بڑی تعداد ان کی ہو سکتی ہے جو آج مسلمان ہیں۔
لہذا یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اسے بہت جو ہے نا ہمیں زیادہ توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ہُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو دو لوگ ہو گئے نا جن کا اوپر ذکر آیا، لوگوں میں اور قسم بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں وہ بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو کہتے ہیں یا کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم ایمان لائے آخرت پر بھی، اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید نے دو ٹوک بات کی ہے۔ ہم کسی ایمان لانے کے دعوے دار پر کافر ہونے کا یعنی خاص طور پہ مسلمانوں میں سے کسی پر ہم فتویٰ لگانے کے مجاز نہیں ہیں جب تک کہ وہ ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار نہ کرے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات یہاں پہ کہی ہے نا کہ وہ مومن نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے جو اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ مشروط ہیں، جس کے ساتھ ایمان، اس کے بغیر آپ کا ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آ کے حضور سے کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کا مسئلہ یہاں بھی ہے، وما ہم بمؤمنین وہ مومن نہیں ہیں، وہ یعنی وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مان رہے۔ یخادعون اللہ، اپنے اس دعوے کے ذریعے سے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے چکر بازی۔ اب یہ دیکھیے یہ ہوتی ہے انسان کی محرومی، وہ جسے کہا نا دل پر مور ہو جاتی ہے، اللہ کے بارے میں ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کہ ہم اسے چکر دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے نا، دیکھیں حرام کمائی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن رمضان میں وہ اللہ کی راہ میں کچھ لٹائی، کوئی مسجد میں دی، کوئی کہیں خرچ کی، اور اس کے بعد یہ توقع کہ وہ جو سارا حرام کمایا اللہ معاف کر دے گا، تو یہ اللہ سے چکر چلانے کی کوشش ہے نا۔ تو یہ تو ظاہر ہے بندہ، اب اللہ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ ہی کو۔ کیسے؟ اگر ان کے اندر یہ گلٹ رہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ کبھی بھی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ میں نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنا نیکی کا کام کر لیا، ان کا وہ گلٹ جاتا رہا، تو گویا توبہ کا امکان ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ تو دھوکہ انہوں نے کس کو دیا؟ ڈسیپشن میں جھوٹ بولا، لیکن اس جھوٹ کے پھیرے میں خود آ گئے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھودو تو خود اس میں گرتے ہو، سب سے بڑی مثال یہ ہے، آپ نے اللہ کو اور اہل ایمان کو چکر دینے کی کوشش کی اور خود اس چکر میں آ گئے کہ آپ کا وہ گلٹ ہی ختم ہو گیا اس دھوکے میں لگ کے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد آپ توبہ کی توفیقی سے محروم ہو گئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون لیکن انہیں اسے شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، بہت چلاک ہیں، لیکن یہ کہ حقیقت میں وہ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ اب اس مرض کو سورہ آل عمران میں ہم جا کے پڑھیں گے، وہاں اس کے لیے زیغ کا لفظ آیا، فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں زیغ ہے۔ یہاں پہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ زیغ کہتے ہیں کجی کو، ٹیڑھ کو، تو یہاں اسے بیماری کہا۔ یہ وہ بیماری ہے اصل میں، ایک انسان کو کلیئرٹی ہوتی ہے، ایک انسان گو مگو کا شکار ہے، تو یہ کروں وہ کروں کیا کروں، تربص کا گو مگو کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، یہ چھٹتی نہیں، یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ تو اسی ایک وہ ہے کہ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو مسئلہ درپیش ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت ہی وہ مرض ہے کہ جو پھر ام الامراض بنتا ہے۔ باقی سارے جو بھی دینی امراض ہیں وہ اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک روگ تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا اور ترقی دے دی۔ تھوڑی دنیا تھی اللہ نے اور دے دی، وہ سمجھے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، راضی نہ ہوتا تو اتنا دولت مند بناتا۔ یہ دیکھیں نا، یہ پاؤں چٹکھاتے پھرتے ہیں، انہیں کچھ میسر نہیں ہے، غربت ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اتنا دیا ہے تو خوش ہے نا، ہم سے راضی ہے نا۔ اب یہ دھوکہ کھا گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ کہتے تھے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے جھوٹ کہنا۔ یہ تو تھوڑا سا باریک سا فرق ہے کہ جھوٹ بولنا تو کوئی ایک وقت کا عمل ہوتا ہے نا، یعنی وہ آپ نے کبھی کسی معاملے میں جھوٹ بول لیا۔ ایک یہ جھوٹ کہنا، یعنی یہ کہ وہ پوری آپ کی کردار کے اوپر حاوی ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ،
زمین کا فساد کیا چیز ہے؟ زمین کا فساد سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے اللہ کے احکام کی بجائے کسی اور کے احکام پر عمل کرنا. وہ کوئی فرعون ہو اس کے طریقے پہ چلنا، کوئی نمرود ہو اس کے طریقے پہ چلنا، کوئی تہذیب ہو اس کے رستے پہ چلنا، یا یہ کہ اپنی ہی خواہش پر چلنا، میرا جسم میری مرضی، اللہ کا حکم پس پش ڈالنا فساد ہے. جس وجہ سے بھی آپ نے ڈالا یہ فساد کی بنیاد ہے. تو اب خالص اللہ کے دین کی طرف آنے کے بجائے آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں، یک رنگی اختیار نہیں کرتے، دو رنگی اختیار کرتے ہیں، یہ فساد ہے. تو ان سے کہا گیا یہ فساد نہ کرو. یہ ایک سطح ہے فساد کی. دوسری سطح کیا ہے؟ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں مدینے میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایک کانفلکٹ نے جنم لیا، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. گویا پہلے وہاں پہ امن سے لوگ کفر پر راضی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک ارتعاش پیدا کر دیا. مکے میں بھی اب لڑائیاں شروع ہو گئیں اور مدینے میں بھی آنے کے نتیجے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. تو یہ ان کی نظر میں یہ فساد تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا قرآن کے نقطہ نظر سے جو پہلے سے موجود طریقہ کار ہے وہ فساد پر مبنی ہے کہ اللہ کی نہیں مانی جاتی، سرداروں کی مانی جاتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کر کے اللہ کے اعتبار سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ جو فرکشن ہے یہ فساد ہے. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ پرامن بقائے باہمی ہو. جیسے آج کل وہ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ اسرائیل اور سعودی عرب مل کے جو ہے نا وہ مشرق وسطیٰ میں رہیں، کوئی پھڈا شڈا نہ ہو، اور سارے جو ہے نا وہ ہماری دھمکی کے زیر اثر چپ چاپ بیٹھ کے تو جو ہم کہتے ہیں وہ کریں اور غزہ خالی کریں، اور یہاں پر جو ہے نا ہم بیچ پہ آ کے وہ نیتنیاہو کے ساتھ اٹکیلی کریں. یہ جو سارا جو سوچ ہوتی ہے نا اس کی نظر میں یہ امن ہے، اور یہی منافقین کی نظر میں امن تھا، مل جل کے رہو، پھڈے نہ لو. اللہ کی نظر میں یہ فساد ہے. تو اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، یعنی دوسرے کے آرڈر پر عمل نہ کرو، اللہ کا حکم مانو. قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مقدر انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ یعنی فساد آپ مچا رہے ہو، یہ فرکشن آپ نے کریٹ کی ہے ساری کی ساری. ہم تو رد الفساد کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو امن سے رہنے کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. تو ہماری ساری ایفرٹ امن کے لیے، پرامن بقائے بامی، دونوں مل جل کے امن کے ساتھ رہیں. اور یہ جو اللہ والے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یا تو اللہ کی سنی جائے گی، نہیں تو جھگڑا ہے، نہیں تو ہماری آخرت برباد ہے اگر جھگڑا نہ کریں تو. اب یہ ہے نقطہ نظر کا فرق. وہ اگر مانا ہے یؤمنون بالغیب تو نتیجہ اس صورت میں نکلا تو صحیح مانا ہے، اس صورت میں نہیں نکلا. یہ کانفلکٹ جنم نہیں لیا اس نے، یعنی جہاد کی صورت نہیں پیدا ہوئی.